والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم السمع والطاعة حق على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية الله فإذا أمر بمعصية الله فلا سمع عليه ولا طاعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. واجب الاحترام معزز سامعین، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ کا عنوان ہے ملکی قوانین کا احترام اسلامی تعلیمات کی روشنی میں. اسی عنوان سے متعلق چند باتیں آپ حضرات سے گوش گزار کرنی ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. خطبہ میں جو آیہ مقدسہ تلاوت کی گئی اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو. یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد ان لوگوں کی اطاعت بھی جائز امور میں واجب ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا ہو اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک انسان پہ امیر مقرر کیا. ایک اسلامی مملکت ہو یا ایک ایسی مملکت جہاں ایک انسان زندگی گزار رہا ہو، اسلامی قوانین کے اعتبار سے 4 قسم کی ہو سکتی ہیں. یا تو ریاست ایک ایسی ہو کہ جو مکمل طور پہ جہاں اسلامی قوانین نافذ ہوں، رعایا اسلامی قوانین کو اپنانے میں آزاد ہو اور اسلامی قوانین نہ صرف نافذ ہوں بلکہ ان کی ترغیب دی جاتی ہو، انہیں بہتر سمجھا جاتا ہو. یعنی ایک مکمل طور پہ ایک اسلامی ریاست. یا تو ایک ایسی ریاست ہوگی یا ریاست ایسی ہو کہ اسلامی دفعات، اسلامی قوانین عملاً تو نافذ نہ ہوں، البتہ اسلامی معاملات میں اسلامی دفعات کو نافذ کرنے میں اسلام سے رہنمائی لی جاتی ہو، رعایا اسلامی قوانین کو اپنانے میں آزاد ہو. تو ان دونوں طرح کی ریاستوں میں ایک مسلمان پر، ایک شہری پر تمام جائز امور میں ریاست کی پیروی کرنا وہ لازم ہے، امیر کی اطاعت وہ لازم ہے. تیسری طرح کی ریاست ایسی ہو سکتی ہے جو ایک غیر مسلم حکومت ہو، جہاں اسلام کا نفاذ نہ ہو، البتہ مسلمانوں کو اپنے دین کے مطابق
زندگی گزارنے میں آزادی ہو. جیسا کہ یورپ کی کچھ ریاستیں یا اس سے پہلے کچھ وہاں پہ معاملات جیسے تھے، ایک مسلمان اپنے معاملات میں آزاد تھا، لیکن جیسے جیسے حالات تبدیل ہوتے گئے مسلمانوں کو ان کے مذہبی اور اپنی تہذیب جو اسلامی تہذیب ہے اس کو اپنانے میں بھی وہاں سختیاں ہوئیں. جیسے حجاب کا پہننا مشکل ہو گیا، داڑھی کا رکھنا مشکل ہو گیا. جب ایسی کنڈیشن پیش آ جائے تو اس میں مسلمانوں کو ایسے قوانین جو ریاست نے بنائے ہوں جو ہمارے عقیدہ اور مذہب سے کے لیے نقصان دہ نہ ہوں، جیسے ریاست کی بہتری کے لیے، انتظام کو بہتر رکھنے کے لیے جو قوانین بنتے ہیں ان کو اپنانا تو ایک مسلمان پہ ضروری ہے. لیکن دینی اور مذہبی معاملات میں وہ اپنے مذہب کو مکمل طور پہ اپنائے، اور اگر اسے وہاں پہ مشکل پیش آتی ہو تو وہ اس بات پہ غور کرے کہ آیا اس کا وہاں رہنا بہتر ہے یا نہیں ہے. اسی طرح چوتھی جو ریاست ہے وہ بھی اسی طرح کی ہو، جہاں پہ اسلامی جو غیر مسلم حکومت ہو اور وہاں پہ مسلمانوں کو ان کے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے میں آزادی نہ ہو، ان پہ سختی کی جاتی ہو، اور اسلامی قوانین کو اپنانے میں انہیں مشکلات درپیش ہوں. تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بھی یہ ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کے پاس 3 صورتیں ہیں. یا تو یہ ہے کہ وہ کمپرومائز کر کے وہاں رہیں، یا یہ ہے کہ وہ اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھائیں، اور یا یہ ہے کہ وہ صبر کریں اور اچھے وقت کا انتظار کریں. بہرحال جو بھی صورتحال ہو، ہم ایک اسلامی ملک میں الحمدللہ رہتے ہیں جہاں پہ عملاً اسلامی قوانین کا مکمل طور پہ نفاذ تو نہیں ہے، البتہ ہمیں اس بات کی آزادی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے دین کے مطابق آزادی سے گزار سکتے ہیں. کسی قسم کا ہمارے اوپر کوئی جبر نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے اللہ کے دین کو اپنے اوپر، اپنی ذات کے اوپر نافذ کرنے میں. لہذا بحیثیت ایک شہری کے ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہوگا کہ ہمیں قوانین کو جو ریاست ہماری بہتری کے لیے بناتی ہے ان کو ہم نے کس انداز میں اپنانا ہے. قانون دراصل جو علماء نے تعریف کی اللہ کے قانون کی کہ الحکم خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین، اللہ تعالیٰ کا ایسا حکم جو لوگوں کے افعال سے متعلق ہو اس کو قانون کہتے ہیں. اسی طرح ریاست بھی جب شہریوں کی بہتری کے لیے کوئی اصول اور ضوابط مقرر کرتی ہے تاکہ وہ امن سے رہ سکیں تو ان اصولوں اور ضوابط کو قانون کہتے ہیں. قانون کی اہمیت ایک انسانی معاشرے میں کوئی بھی باشعور انسان اس سے قطع نظری نہیں کر سکتا کہ قانون اسلامی اور انسانی معاشرے کی خاص پہچان ہے. جس معاشرے میں قانون نہ ہو، زندگی گزارنے کے اصول اور ضوابط نہ ہوں، اس معاشرے کو انسانوں کا معاشرہ ہی نہیں کہا جا سکتا. اس لیے کہ انسانوں کا معاشرہ تو ایک منظم اصولوں کے تحت، نظم و ضبط کے تحت زندگی گزارتا ہے. جانور بھی اگر اصولوں کو اپناتے ہیں تو انسانوں کو تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ قوانین کی پاسداری کریں اور اپنی بہتری کے لیے قانون بنائیں. لہذا ریاستیں اسی ضرورت کے پیش نظر مختلف طرح کے قانون بناتی ہیں، ادارے تشکیل دیتی ہیں، مختلف ڈپارٹمنٹس تشکیل پاتے ہیں تاکہ وہ مختلف چیزوں کو آسانی سے قوانین بھی بنا سکیں، ان کا نفاذ بھی کر سکیں. ہم جانتے ہیں کہ ایک ریاست جو ہوتی ہے اس کے 3 بڑے ستون ہوتے ہیں.
ایک ہوتی ہے مقننہ، قانون بنانے والا ادارہ، جس کو عرف عام میں ہم پارلیمنٹ کہتے ہیں، قانون ساز اسمبلی۔ پھر ایک ہوتی ہے عدلیہ، جو ان قوانین کو ان کی تشریح کرتی ہے اور ان قوانین کے مطابق عوام کو انصاف فراہم کرتی ہے۔ اور ایک ہوتی ہے انتظامیہ، جو ان قوانین کو عملاً نافذ کرواتی ہے۔ تو یہ جو ادارے اور یہ سسٹم بنتا ہے، یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ قوانین بنے بھی، اور قوانین کی تعریف اور قوانین کی تفصیل بھی عوام کو پتہ ہو، اور ان کے مطابق فیصلے ہوں، اور ان قوانین کو عملاً نافذ بھی کیا جائے۔ اسلام نے ایک امیر کو اور ایک ریاست کو بھی ہدایات دی کہ وہ قوانین کس طرح کے بنائے، اور پھر عوام کو بھی حکم دیا کہ وہ ان قوانین کو اپنانا کتنا ضروری سمجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب ایک ریاست تشکیل پائی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی قوانین بنائے، اور پھر ان قوانین کو عملاً نافذ بھی کیا، اور صحابہ کرام کو ان قوانین کی اہمیت کے بارے میں بھی بتایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی انسان کو کوئی ذمہ داری سونپتے، اسے کہیں کا گورنر بناتے یا امیر مقرر کرتے، تو اسے ہدایات دیتے تھے۔ جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا، تو انہیں رخصت کرتے ہوئے خود ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور انہیں کچھ ہدایات جو ہیں وہ دیتے ہیں۔ وہ تو لمبی حدیث ہے، لیکن ایک حدیث میں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے ہیں کہ یسرا ولا تعسرا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، لوگوں کے لیے مشکل میں پیدا نہ کرنا۔ بشرا ولا تنفرا، لوگوں کو خوشخبریاں دینا اور لوگوں کے اندر نفرتیں نہ پیدا کرنا۔ اور وتطاوعا ولا تختلفا، اتحاد کو ترجیح دینا، اختلافات کو ہوا نہ دینا۔ اب ان تین چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ایک حکمران کو جو ہدایات دی ہیں، اس میں اسے اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا کہ وہ عوام کے لیے ایسے قوانین بنائے جو ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ یعنی قانون کا بنیادی مقصد وہ عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، ان کے لیے مشکلات پیدا کرنا نہ ہو۔ قانون اس لیے بنایا جائے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ سامعین محترم، کوئی بھی ریاست ہو، اس کے لیے دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، اور اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو مختلف دعائیں ہیں جس میں ان دو چیزوں کو بار بار مانگا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جب بیت اللہ کو تعمیر کرتے ہیں، مکہ ایک شہر آباد ہو جاتا ہے، تو دو طرح کی جو دعائیں ہیں، دو جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا۔ آپ دو دعائیں کرتے ہیں، رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات۔ ایک جگہ کا رب اجعل ھذا بلدا آمنا، کہ اللہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اللہ اس مکہ شہر کو امن والا شہر بنا۔ اور دوسرا یہ کہ وارزق اہلہ من الثمرات، یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ دو جگہ پہ سیم یہی دعائیں ہیں۔ گویا کہ آپ اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے رزق سے بھی زیادہ ضروری چیز جو مانگ رہے ہیں وہ امن ہے، کہ اللہ اس مکہ شہر کو پرامن بنا۔ جب امن ہو جائے گا تو پھر رزق بھی عطا فرما۔ ایسے ہی ایک جگہ پہ جیسے سورہ قریش ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اہل قریش کو اپنی نعمتیں گنوائیں،
اپنا احسان ان کو گنوایا کہ ہم نے تمہیں عطا کیا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا، چاہیے کہ اہل قریش رب کی عبادت کریں، رب ھذا البیت، اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کریں، الذی اطعمہم من جوع، جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا، وَأَطْعَمَ اور کیا کیا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور خوف میں انہیں امن دیا۔ مسلمانوں کو اللہ رب العالمین جب غزوہ بدر ہوا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں مخاطب کر کے یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو کہ تم مستضعفین فی الارض، تم اس زمین پہ بہت کمزور تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرا کرتے تھے کہ لوگ کہیں دشمن تمہارے تمہیں اچک کے نہ لے جائیں، تو پھر کیا ہوا، فآواکم، اس اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، وأیدکم بنصرہ، اپنی مدد سے تمہیں طاقتور بنایا، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں قریش والوں کو یہ بتایا، وہاں مسلمانوں کو بھی ان کا ماضی یاد دلایا کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم بہت کمزور تھے اور تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کے نہ لے جائیں، تو ہم نے تمہیں ایک پرامن ریاست، پرامن ٹھکانہ دیا مدینہ کی صورت میں، اور تمہیں کھانے کے لیے رزق بھی پھر مہیا کیا۔ ایسا اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ اور سیرت کو پڑھیں تو جب ہجرت کر کے آپ مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں تو دو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیے، ایک یہ کہ میثاق مدینہ ہوا اور مواخات مدینہ ہوا۔ اب میثاق مدینہ کا فائدہ کیا ہوا، امن قائم ہوا، ریاست محفوظ ہو گئی، اور مواخات مدینہ کا فائدہ کیا ہوا، معیشت اسٹیبلش ہو گئی۔ ان کا جو معاملہ تھا رزق کا، رزق کی تنگی کا، وہ حل ہو گیا کہ انصار نے ان کی مدد کی، اور وہ ہم کتابوں میں پڑھے تو اس کی ایک پوری ڈیٹیل موجود ہے کہ کیسے وہ ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دیتے۔ تو رزق کا معاملہ اور خوف کا جو معاملہ تھا وہ حل ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ ایک ریاست کے لیے، اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو دو چیزیں ہر صورت میں مہیا کرے، ایک یہ کہ ان کو خوف سے نکال کر امن کے ماحول میں لائے، اور دوسرا یہ کہ ان کے لیے رزق کا معاملہ جو ہے، ان کا معیشت کا جو اکانومی جو ہے ان کی، وہ بہتر کرے، معاشی معاملات ان کے درست ہوں، خوشحالی ان کو دے۔ اور سامعین محترم، یہ شریعت کے جو مقاصد ہیں، یعنی مقاصد شریعت، جب علماء بحث کرتے ہیں کہ دین شریعت اللہ تعالیٰ نے کیوں انسان کو عطا کی، اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، مقاصد شریعت کیا ہیں، تو اس میں بھی 5 شریعت کے مقاصد ہیں۔ ایک چیز یہ ہے شریعت کے مقاصد میں کہ عوام کی جان کا تحفظ، نمبر 1، نمبر 2 مال کا تحفظ، نمبر 3 ان کی عزت اور ناموس کا تحفظ، نمبر 4 نسل کا تحفظ، اور نمبر 5 عقل کا تحفظ۔ یعنی شریعت کے 5 بڑے مقاصد ہیں کہ عوام کے عقل و شعور کو پروان چڑھانا، ان کی نسل کی حفاظت کرنا، ان کی جو ہے جان کی، مال کی حفاظت، اور عزت و ناموس کی حفاظت۔ اگر کسی ریاست میں کسی کی جان محفوظ نہ ہو، آپ جانتے ہیں کہ وہ وہاں رہنا پسند نہیں کرے گا۔ جب کسی ملک میں انتشار پھیلتا ہے، قتل و غارت بڑھتی ہے، تو پھر لوگ ہجرت کرتے ہیں، ادھر ادھر نکل جاتے ہیں، اس لیے کہ جان اگر محفوظ نہیں ہے تو کوئی بھی چیز محفوظ نہیں ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس لیے سب سے پہلے، رزق سے بھی پہلے جو دعا مانگ رہے ہیں وہ امن کی بات کر رہے ہیں کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، اللہ اس شہر کو امن والا بنا۔ جب یہاں امن قائم ہو جائے گا تو اس کے بعد رزق کی فراوانی ہو جائے گی۔ آپ آج کی اس منتشر دنیا میں جہاں پہ سازشوں اور جنگوں اور انتشار کے جال پھیلے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں جن ریاستوں میں امن نہیں ہے، اور دشمن بھی جب وار کرتا ہے کسی ریاست پہ تو آج کل سب سے پہلے کام کیا کیا جاتا ہے، وہاں کا امن برباد کیا جاتا ہے۔
جب امن برباد ہو جاتا ہے تو پھر سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بھوک جو ہے وہ تہذیب کے آثار پھر بلا دیتی ہے۔ جب امن نہیں ہوگا تو بھوک ہوگی۔ آپ غریب ممالک میں جائیں، افریقہ کے اور آس پاس کے ممالک میں، جہاں پہ روٹی کا لقمہ بھی لوگ چھین کے لے جاتے ہیں، تو وہ لوگ پھر کیا اصولوں اور ضابطوں اور قوانین کی پابندی کریں گے؟ تو جب ریاست امن دے گی، اب امن ایک ہوتا ہے خارجی امن، ایک ہوتا ہے داخلی امن۔ خارجی امن یہ ہے کہ آپ دفاعی سسٹم جو اس کو مضبوط کریں، تو اس سے خارجی امن جو ہے وہ قائم ہوگا۔ اور داخلی امن یہ ہے کہ آپ اداروں کو اور قوانین کو مضبوط کریں، نافذ کریں، انہیں منوائیں جو ہے نا عوام سے، تو داخلی امن جو ہے وہ قائم ہوگا۔ اب اس کے لیے کہ آپ جب امن قائم کرنا چاہتے ہیں تو ایک بنیادی چیز ہے جس کو ہمیں اپنانا ہوگا، اور ایک ریاست جب تک اس چیز کو نہیں اپنائے گی امن قائم نہیں ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ عدل اور انصاف۔ عدل کا نظام، قانون کو نافذ کرنے میں اور قانون کو منوانے میں عدل کا قائم کرنا، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ لوگوں کو ان کا حق ان کی دہلیز پہ ملنا۔ جب عدل قائم ہوگا تو امن بھی قائم ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو انصاف نہیں ملتا تو پھر وہ کسی قانون کی پاسداری نہیں کرتا، پھر وہ خود جو ہے قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ عدل و انصاف۔ آپ دیکھیں خلفائے راشدین کے زمانے کو اگر ہم دیکھیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود عدالت میں پیش ہوتے ہیں اپنے قاضی کے سامنے۔ وہ امیر المومنین خلیفہ وقت ہیں، لیکن اپنی چیف جسٹس کے سامنے وہ خود جا کے پیش ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے اپنا احتساب خود اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں احتساب کے لیے۔ تو جب قانون والے ادارے خود قانون بنانے والے قانون کی پاسداری کریں گے تو قانون نافذ ہوگا۔ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ ہم قانون دوسروں کے لیے بناتے ہیں اور اپنے آپ کو ہم جس شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہوں تو اس شعبے میں ہم اس شعبے کے قوانین کو اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتے، لہذا قانون نافذ نہیں ہوتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ریاست کو ان سب چیزوں کا احترام کرنا۔ اس کے بعد آتا ہے عوام کو، کہ عوام ان قوانین کو اپنائے۔ اب عوام کو قوانین کیسے اپنانے چاہیے اور کس طرح کے قوانین، کلیہ کیا ہے اس میں؟ تو ایک حدیث جو ہے یہ آپ سنیں، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عوام کے لیے رہنمائی دی کہ کس طرح کے قوانین جو آپ پہ اپنانا ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ السمع والطاعۃ حق علی المرء المسلم فیما احب وکرہ، سننا اور اطاعت کرنا ایک مسلمان آدمی پر تمام کاموں میں جو ریاست کی طرف سے آئیں، چاہے اسے پسند ہوں وہ قانون یا نہ ہوں، اس پہ اس کو سننا اور اطاعت کرنا لازم ہے۔ کب تک؟ ما لم یؤمر بمعصیت اللہ، جب تک اسے اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دیا جائے۔ اگر اسے اللہ کی نافرمانی کا حکم آ گیا، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، جب اللہ کی نافرمانی کا حکم آ گیا، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ، پھر اسے نہیں سننا۔ پھر یہ ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی، اس میں کلیہ دیا کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی نافرمانی وہ جائز نہیں۔ لیکن اگر ایسے قانون ہیں جس میں اللہ کی نافرمانی نہیں، اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں، وہ قوانین ملک کی بہتری کے لیے، نظم و نسق کے لیے، انتظام کو صحیح چلانے کے لیے، جیسے ہمارے ہاں ٹریفک کے قوانین بنتے ہیں یا دیگر شعبوں کے قوانین ہیں، تو ان قوانین کو اپنانا ہی شہری پہ لازم ہے، ان سے اس کا کوئی مذہبی نقصان نہیں ہوتا۔ اور اگر ہم ایک قانون کو جب ہم ریاست میں رہتے ہیں تو ہمارے پر لازم ہے کہ اس کے ہم وہاں رہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں تمام قوانین یہاں کے تسلیم کرتا ہوں۔ اور جب انسان کوئی قانون توڑتا ہے تو وہ وعدہ کی پاسداری نہیں کرتا، وہ اپنے معاہدے سے پھر رہا ہوتا ہے عملی طور پہ۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب کیا ہو اور یہ بات ہمیں نہ کہی ہو کہ لا دین لمن لا امانت له،
اس شخص کا دین ہی کامل نہیں ہے جس کے اندر امانت داری نہیں ہے. ولا دین لمن لا عہد لہ، اور اس شخص کا دین ہی کامل نہیں جس کے اندر وعدے کی پاسداری نہیں ہے. اب آخری بات یہ کہ لوگ قوانین کیوں توڑتے ہیں، کیوں ان کی پاسداری نہیں کرتے. تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو چند چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے سامنے ہوتی ہیں. یا تو ہم قانون کو اپنے آپ سے بالاتر سمجھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمیں کسی قانون کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو قانون سے آزاد لوگ ہیں. تو یہ جو تصور ہے، یا ہماری غفلت اور توجہی اور یہ چیزیں باعث بنتی ہیں اس کا. حالانکہ قوانین جو ہوتے ہیں اگر ہم ٹھنڈے دل سے سوچیں، ٹھنڈے دماغ سے سوچیں تو یہ قانون ہماری بہتری کے لیے ہوتے ہیں. اور جب کبھی ہم ان قوانین کو توڑتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، کئی دفعہ آپ دیکھیں اشارے پہ کھڑے ہیں آپ اور اچانک آپ نکل پڑتے ہیں، صبر نہیں کرتے اور پھر گاڑی آپس میں ٹکرا جاتی ہے اور نقصان ہوتا ہے، دوسرے کی جان کے جو ہے نا ضیاع کا بھی آپ باعث بن گئے، اپنے لیے بھی پریشانی، دوسروں کے لیے بھی پریشانی، دوسروں کا حق بھی. تو اس طرح سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنے بھی ریاستی قوانین ہوں ان کو اپنائیں، ان کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں. اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوتے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ سب سے پہلے خود ان کی پاسداری کریں، پھر عوام کو بھی بتائیں کہ بھائی یہ قانون اس طرح ہے اور اس کو یوں اپنانا ضروری ہے. اور عوام کے اندر اویئرنیس بھی پیدا کی جائے کہ قانون ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.